یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 تا 73 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا انہیں جو نہ نفع پہنچا سکیں ہمیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ پھر کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا؟ مثل اس شخص کے کہ رستہ بھلا دیا ہو اس کو شیاطین نے اور جنگل میں وہ حیران ہے، اس کے رفیق اسے بلاتے ہیں کہ رستے کی طرف چلے آؤ ہمارے پاس، تو آپ کہہ دیجئے اللہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہی سیدھی راہ اور ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع رہیں اور یہ کہ نماز قائم رکھیں اور ڈرتے رہیں اللہ سے۔ اللہ وہی ہے جس کے سامنے تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور وہ ذات وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ جانتا ہے غیب کو بھی اور موجود کو بھی، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کفار سے آپ یہ کہہ دیجئے جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، واضح طور پر انہیں فرما دیجئے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت اور معبودان باطلہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہم اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم اس ہدایت سے پھر جائیں اور پھر ہم تمہاری طرح ہو جائیں جس طرح کہ تم ان کو پکارتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور تمہاری خواہش یہی ہے؟ تو پھر ایک مثال کے ذریعے سے یہ بتایا گیا
کہ اللہ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، اب اگر ہم تمہاری اس بات پر کہ ہم پلٹ جائیں اور تمہاری طرح ہو جائیں، اگرچہ یہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال یہ پلٹنا تمہاری خواہش پر آ جانا ہو بھی جائے، تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ جیسا کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے کسی سفر پر، اور پھر وہ اچانک اسے شیاطین کی طرف سے راستہ بھلا دیا جائے اور اپنے ساتھیوں سے الگ کر دیا جائے، راستے سے وہ شیاطین اسے ہٹا دیں، اور وہ جنگل میں بیابان میں حیران ہو کر پھر رہا ہے، اور جبکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ راہ راست پر لے آئیں گے اور صراط پر چلا لیں گے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا، حیران اور سرگرداں بیابانوں کے اندر پھر رہا ہے، اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کی بات کو بھی نہیں لے رہا، اور اسے خود بھی کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ایسا شخص کب ہدایت پر آ سکتا ہے، کب صراط مستقیم پر آ سکتا ہے، کب راہ راست پر آ سکتا ہے؟ کہ جو اپنے اصحاب کی ہدایت کے باوجود، نصیحت کے باوجود اور راہ حق کی طرف بلانے کے باوجود آتا ہی نہیں، بلکہ سرگرداں رہتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے کفار اور مشرکین کو یہ بتایا کہ تم بتوں کی پوجا کر کے شرک کے اندر مبتلا ہو کر تمہاری مثال بھی اسی ہی شخص کی ہے کہ تم حیران اور پریشان اور سرگرداں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تم اس ہدایت کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ فرما دیجئے راستہ ہدایت کا وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، اور اس ہدایت کے علاوہ، اس راستہ ہدایت کے علاوہ کوئی اور ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اللہ جو کہ رب العالمین ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری توحید پر آ جانا ہے، اور توحید کی ایک ظاہری علامت نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں۔ تمام لوگوں کو اسی رب کے پاس آخرت میں جمع ہونا ہے۔ پھر اللہ کی سلطنت اور اللہ کی عظمت، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور جب وہ اس آسمان اور زمین اور کائنات کو چاہے گا ختم کر دینا، یعنی قیامت کا قائم ہو جانا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، وہ کہے گا ہو جا تو بس ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کا ارادہ اور مشیت، اس کے ظہور میں کوئی وقفہ نہیں، بلکہ اس کا ارادہ اور اس کی نیت ہی کے بعد فوراً ہی وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سچی ہے۔ اس کی سلطنت ہوگی جس دن کہ دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا اور پھر دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ غیب کا بھی ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اعمال جو ظاہر میں کیے گئے اور وہ بدعمالیاں جو پوشیدہ کیے گئے، وہ سب جاننے والا ہے، اور حکیم اور خبیر ذات ہونے کے حوالے سے اپنی حکمت اور اپنے علم اور خبیر ذات ہونے کے حوالے سے وہ آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بری صحبت ایک مسلمان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، یا بری صحبت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پچھلی آیات میں بھی اور ان آیات میں بھی یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا ہی میں پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے منع کیا گیا کہ یہ لوگ گناہ والے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت اور مجلس سے اللہ رب العزت اہل ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کی تنبیہ، احادیث میں بھی تنبیہ کی گئی کہ ایسے لوگوں کی صحبت اہل ایمان کے
ایمان کے لیے اور ان کے اعمال کے لیے زہر قاتل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کی مختلف روایات کے ساتھ ساتھ تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ برے لوگوں کی مجلس اور صحبت سے دل سے برائی کی مذمت ختم ہو جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے انسان انہی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر مبتلا نہ بھی ہو تب بھی وہ پہلے والی بات نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اس سے جو فوائد ہوتے ہیں وہ چیز اس کے اندر نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں تو بری صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کو بری صحبت کے اثرات سے بچانے کے لیے بار بار تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے ایمان اور عمل صالح کے لیے یہ بری صحبت انتہائی نقصان دہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اگر اس گناہ کی ندامت دل کے اندر آ جائے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ اور سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اور اگر وہ ندامت اس کے دل میں نہ آئے اور وہ توبہ نہ کرے تو پھر اس گناہ کی نحوست سے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور پھر وہ دل اچھائی اور نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔